عزیزان گرامی میں ایک اور روک کے جملہ پیش کر دوں. مجھے بتایا گیا مشترک مجمع شیعہ سنی بھائی موجود ہیں. تمام کے تمام آپ نے مسلمانوں نے سنا ہوگا کہ سرور کائنات تقریباً ہر روز جناب سیدہ سے ملنے گھر جاتے تھے. سن رکھا ہے نا؟ اگر کبھی کوئی آپ کو ملا یہ کہے کہ نہیں ہر روز نہیں جاتے تھے، تو ملاؤں کی نہ سنیے گا، ماؤں کی سن لیجئے گا. نہیں پہنچا سکا. مائیں کون؟ امہات المومنین، رسول خدا کی ازواج بتا گئی ہیں. ہر روز سیدہ کے گھر جاتے تھے اور صحابہ بتا گئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب سیدہ کے در پہ آتے تو کھڑے ہو کے انگلی سے اشارہ کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. میں سوچتا تھا جب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ تو کافی نہیں ہے، یہ انگلی کا اشارہ کیوں ضروری ہے؟ تو پھر میرے ذہن میں ایک جواب آیا، اس گلی میں اور بھی گھر تھے. کہیں لوگ یہ نہ سوچنے لگتے سارے گھروں پہ سلام ہے. پیغمبر انگلی کے اشارے سے بتا رہا ہے اس گھر میں بسنے والے اہل بیت نبوت ہیں جن پہ اللہ کا اور اس کے حبیب دونوں کا سلام ہے. سن لیجئے گا کہ اگر میں یہ مقدمہ پورا نہیں لڑ سکا تو میں خود اپنے سے راضی نہیں رہوں گا کہ میں یہ مقدمہ پورا جو شروع کیا ہے مجھے مکمل کرنا. جناب خاتون جنت نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ آئیں اور سب مانتے تھے کہ جناب خاتون جنت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. بی بی آئیں اور آنے کے بعد کہا میرے بابا. مسجد نبوی کے ممبر سے صحابہ کرام بی بی کے فضائل سنتے رہتے تھے. آیت تطہیر کا مصداق فاطمہ، آیت مباہلہ کا مصداق فاطمہ، سورہ حل عطا کا مصداق فاطمہ، سورہ کوثر کا مصداق فاطمہ، سورہ بقرہ میں فاطمہ، سورہ مریم میں فاطمہ، سورہ مائدہ میں فاطمہ، سورہ مزمل میں فاطمہ، چادر میں فاطمہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو اب سب سنتے رہتے تھے فاطمہ فاطمہ. وہ جو ساری کی ساری خواتین کی ملکہ ہیں وہ فاطمہ. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. یہ جو میرے جسم میں روح ہے اس روح کا نام فاطمہ. میرے سینے میں جو دل ہے اس دل کا نام فاطمہ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام فاطمہ. اب سارے صحابہ سنتے رہتے تھے فاطمہ فاطمہ فاطمہ. جناب سیدہ آئیں دربار میں کہا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. وہ جو تم میرے بابا سے سنتے رہے نا فاطمہ فاطمہ، وہ فاطمہ میں ہوں. وہ فاطمہ میں ہوں. اب ایک مرتبہ سارا دربار متوجہ تھا کہ بی بی یہاں پہ کسی خاص مقصد سے آئی ہیں. جب بی بی مجمع سے خطاب کر چکی نا، بتا چکی میں کون ہوں، تفصیل کا وقت نہیں. اب ایک مرتبہ بی بی نے صاحب مسند سے، میری بات پہنچ رہی؟ صاحب مسند سے بی بی نے ایک مرتبہ کلام کیا. کہا کہ میں نے سنا ہے اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ تو نے میرے ہاریوں کو باغ فدق سے نکال دیا. کہا ہاں میں نے ایسا کیا. کیوں؟ کہا کہ بھئی باغ فدق ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا، حکومت کے قبضے میں لے لیا. بی بی نے کہا باغ فدق میرا ہے، تم نے قبضے میں کیوں لے لیا؟ کہا اگر آپ کہتی ہیں آپ کا ہے تو آپ گواہ لے آئیے، میں باغ فدق واپس کر دوں گا اگر آپ گواہ لے آئیں. بی بی نے کہا میرے پاس ہے، تو نے قبضہ کیا. جو شے جس کے پاس ہوتی ہے اسی کی ہوتی ہے. یہ میرے بابا نے قانون بنایا ہے. تو اگر چھین رہا ہے تو تو گواہ لا. بات پہنچی؟ میں پتہ نہیں پہنچا پایا یا نہیں. یہ امامہ میرے پاس میں نے پہن رکھا، مجھے پورا بھی آ رہا. میں کہتا ہوں امامہ میرا. کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے نہیں یہ امامہ میرا. مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ہے. مجھے بالکل پوری طرح سے یہ امامہ میرے سر پہ موجود ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے یہ امامہ اس کا ہے، اسے گواہوں کی ضرورت ہے. بی بی نے فرمایا باغ فدق میرے پاس ہے.
میرے ہاری وہاں کام کر رہے تھے، مجھے ضرورت نہیں گواہوں کی، گواہوں کی ضرورت تمہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو قبضہ کر چکا، اب آپ گواہ لے کے آئیے۔ بی بی نے کہا اچھا، میرے پہلے گواہ کا نام ہے علی۔ ایک مرتبہ خاتون جنت کا فرمانا تھا، میرے پہلے گواہ علی۔ صاحب مسند نے کہا علی کی گواہی قبول نہیں۔ بی بی نے فرمایا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ آپ کے شوہر ہیں۔ اب بی بی نے ایک مرتبہ آواز بلند سے کہا کیا قرآن کریم میں لکھا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد صاحب مسند نے کہا نہیں، قرآن میں تو نہیں۔ تو کیا میرے بابا نے فرمایا تھا کہ شوہر جب گواہی دے تو بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ کہا نہیں، آپ کے بابا نے بھی نہیں فرمایا۔ کہا پھر کیوں قبول نہیں کرے گا گواہی علی کی؟ کیوں شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ جب نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کہ بس قبول نہیں کروں گا، علی گواہی نہیں دے سکتے، میں علی کو گواہی نہیں دینے دوں گا، آپ کے پاس اگر اور کوئی گواہ ہے تو لے آئیے۔ بی بی نے کہا ہاں، دو گواہ اور ہیں، حسن اور حسین۔ صاحب مسند نے آواز دی، کہا لیکن رسول خدا کی روش رہی ہے، وہ صرف بالغوں سے گواہی قبول کرتے تھے، قرآن میں بھی ہے اور رسول خدا کی سیرت ہے، سنت ہے، وہ بالغ سے گواہی قبول۔ حسنین نابالغ ہیں۔ بی بی نے کہا اچھا، تو یہ بات تجھے سمجھ میں آ گئی کہ وہ نابالغ ہے؟ میرے بابا کو کیوں سمجھ نہیں آئی جب میرے بابا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جبکہ وہ بچے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ میرے بابا نے کیوں انتظار نہیں کیا یہ جوان ہو لیں؟ بات پہنچی؟ میرے بابا نے کیوں انتظار نہیں کیا کہ جب جوان ہوں گے تو جوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ میرے بابا نے فرمایا یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وہ دونوں نابالغ، 4 اور 3 برس کے، میرے بابا نے فرمایا بالغ ہونے کا انتظار نہیں کیا، تو پھر کیوں تو قبول نہیں کرتا؟ کہ میں قبول نہیں کروں گا، اگر اور کوئی گواہ ہے تو لے آئیے۔ حسنین کی بھی گواہی قبول نہیں۔ بی بی نے آواز دی میرے پاس ایک اور گواہ ہے، ام ایمن، حضرت ام ایمن۔ جیسے ہی جناب ام ایمن آئیں، ہاتھ میں عصا تھا، بزرگ خاتون تھی، تو کہا اے ام ایمن کچھ مت بولنا، گواہی مت دینا، قرآن کریم نے کہا ہے عورتوں کی گواہی آدھی ہے، ام ایمن خاتون ہے، عورتوں کی گواہی آدھی ہے، ام ایمن کی گواہی قبول نہیں کیونکہ آدھی گواہی ہے، پوری گواہی چاہیے۔ جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی، پھر بھی بولیں، کہا او مسجد میں بیٹھے لوگوں، او صحابہ رسول، یاد ہے اسی مسجد میں اسی ممبر سے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اگر کبھی ام ایمن گواہی دیں تو ام ایمن کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے۔ بھائی وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا سکوں،